السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ وائف بیٹنگ پہ جو آیت ہے قرآن کی، سورہ نساء کی آیت نمبر 34، تو اس چیز کو جو ہے کیسے جسٹیفائی کیا جائے، اس چیز کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں یہ جو آیت ہے وہ کہ اگر آپ جو ہے اپنی وائف اگر آپ کو فیئر ہے کہ آپ کی وائف جو ہے ریبل کرے، تو آپ جو ہے ان کو جو ہے سمجھاؤ، بیڈ الگ کر دو اور پھر مارو۔ ٹریڈیشنل اسکالرز بولتے ہیں بیٹ دیم لائٹلی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت ہے قرآن کی، تو اس کو جو ہے کیسے جسٹیفائی کیا جائے گا آج کے زمانے میں؟ تو اس کا سب سے اچھا آنسر جو ہے مجھے مل گیا، وہ آنسر یہ ہے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ بولیے گا یہ آپ کیا بول رہے ہو، جسٹیفائی کیوں نہیں کیا جائے گا؟ جسٹیفائی اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ ہر دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ اب آپ نے بولے گا یہ کون سی بات آپ بول رہے ہو؟ ہاں، سب سے بڑی اگزامپل تو یہ ہے کہ آپ سلیوری دیکھ لو۔ سلیوری کے جتنے بھی جو احکام ہیں قرآن میں یا حدیث میں جو بیان ہوئے ہیں، وہ آج ویلڈ ہے کہ نہیں؟ میں ابھی یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ آگے فیوچر میں سلیوری کے لاز واپس آئیں گے کہ نہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج کے ڈیٹ میں یہ لاز جو ہے جو شریعت جو دیا گیا ہم لوگ کے دین میں، وہ آج کے دن ویلڈ ہے کہ نہیں؟ تو آپ بولو گے کہ کیونکہ سلیوری ہی موجود نہیں ہے آج کے زمانے میں، تو دیر فور دیز لاز آر ناٹ اپلیکیبل ایٹ لیسٹ ٹوڈے۔ ہو سکتا ہے فیوچر میں شاید سلیوری لاز آ جائے، ان کے حساب سے ٹریڈیشنل اسکالرس یہی بولتے ہیں کہ آگے جنگ ہوگا تو اس میں جو ہے سلیوس بنانا پڑے گا، تو اس کے جو ہے کام آلریڈی جو ہے قرآن میں دے دی ہے، اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشنل اسکالرس۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں جو ہے سلیوریز کے جتنے بھی لاز ہیں جو قرآن میں یا اس کی شرح جو ہے حدیث میں یا فقہ میں جو بتائی گئی ہے، وہ آج کے ڈیٹ پہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ تو جو چیز آج کے ڈیٹ پہ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور سب اس بات پہ متفق ہے کہ نہیں کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں نا کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ پولیگیمی کی بھی جو آیت ہے اس کو بھی ہم لوگ زیادہ تر وائف کے اوپر ہی کوٹ کرتے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں سبھی بولتا ہے کہ صرف شادی کرنا ہے، کوئی ٹریڈیشنل اسکالرس یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو سیکس سلیوری کرنا ہے، کیونکہ ان کے حساب سے جو ہے اور میرے حساب سے بھی جو سلیوری ختم ہو گئی۔ تو سلیوریز کے جو لاس تھے وہ ایک زمانے تک ویلڈ تھے، سلیوری ختم تو لاس اپلیکیبل ہی نہیں ہے۔ جیسے کووڈ کے ٹائم ہم لوگ کو ماسک پہننا تھا، کووڈ ختم تو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی چاہے آج تو پہن سکتا ہے، پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت پابندی ہو گئی تھی۔ اب یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ فیئر ہو کہ آپ کی وائف ریبل کر سکتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہے اس کو مارو۔ اور سب اس بات پہ متفق ہے، اور یہ جنرل ایک کامن سینس والی بات ہے کہ جب یہاں پر سے مارنے کو کہا گیا ہے تو یہاں پر ڈومیسٹک وائلنس جو ہے کوئی بھی اگری نہیں کرتا کہ اس حد تک مارو کہ اس کا جو ہے مطلب یا تو خون نکل جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، یا کوئی داغ رہ جائے۔ یہ سب جو ہے اس بات پہ متفق ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، اور ایک عورت نے بھی مجھ سے یہ بات پوچھا تھا کہ اگر سپوز میں کچھ ایسا بیہیویئر کر رہی ہوں جو کہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے، یا پھر اس کے نزدیک ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے، اور وہ آ کے اگر مجھے مارتا ہے تو تب تو میں اور ریبیلیس ہو جاؤں گی نا۔ تو اس کا پوائنٹ مجھے کھٹکا کہ ہاں یار، بات تو صحیح ہے کہ اگر کوئی عورت اگر ریبل کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا ریبل کر رہی ہے، اور آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی ہسبینڈ جو ہے اس کے اوپر وہ سب کرنے کے بعد بھی، مطلب سمجھانے کے اور پھر جو ہے بیڈ الگ کرنے کے بعد بھی اگر وہ اپنے اس پہ قائم ہے، تو اس سے اچھا اس کو چھوڑ دو۔ اس کو آ کے واپس مارنے سے وہ سدھر تو نہیں جائے گی نا آج کے زمانے کی لڑکی، خاص کر تب جب وہ نوکری کر رہی ہے یا پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو دیرفور آج کے ڈیٹ میں یہ جو ہے یہ جو گائیڈ لائن ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ یہ اس ٹائم کے لیے اپلیکیبل تھی جس ٹائم پہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا نا، وہ جو ہے بہت ہی واریر ٹائپ کا معاشرہ تھا، اور بہت ہی ٹرائبل قسم کے لوگ تھے۔ تو وہاں پر لوگ آلریڈی جو ہے اپنی بیویوں کو مارتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ایک نارم تھا۔
ٹھیک ہے، تو قرآن آ کے بیسکلی ان لوگ کے یہاں جو ڈومیسٹک وائلنس تھا اس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ بات کہا ہے کہ آپ جو ہے یہ پہلے کی 2 گائیڈنس بھی فالو کر لو، کہ سمجھاؤ، بستر الگ کر لو، اور اس کے بعد اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مارنے سے اگر وہ سدھر سکتی ہے تو آپ مار بھی سکتے ہو۔ اور خاص کر اس زمانے کی جو وارئر سوسائٹی تھی، وہاں کی عورتیں جو ہے نا، اس بات ان کا ایک یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر میں کچھ غلط کروں اور میرا ہسبینڈ مجھے کو نہیں مارے تو پھر کیسا مرد ہے یہ؟ تو اس ٹائپ کی بات بھی اس زمانے کی عورتوں میں یہ چیز تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ٹرائبل اور یہ ایک وارڈیر سوسائٹی کے لیے یہ گائیڈ لائنس جو ہے وہ ورک کرتی ہے، لیکن آج کے سوسائٹی میں یہ گائیڈ لائنس جو ہے ورک نہیں کرتے۔ جس طرح سے سلیوری کا میں نے اگزامپل دیا کہ سلیوری جو ہے اس زمانے میں ورک کرتی تھی، اس زمانے میں جو ہے اس کے قانون بھی دیے تھے، تو آج کیونکہ سلیوری نہیں ہے تو اس زمانے کے قانون جو ہے آج اپلائی نہیں ہوں گے، اجتہاد کیا جائے گا اس کے جگہ پہ ہم لوگوں کو اجتہاد کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو قانون موجود، اور اس پہ ٹریڈیشنل اسکالرز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مارنے سے جو ہے بات اور بگڑ سکتی ہے، بن نہیں سکتی ہے، تو اس کیس میں آپ کو اپنی وائف کو نہیں مارنا چاہیے۔ یہ جو تدبیر جو ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کہ اگر ایک لاسٹ ہوپ ہے کہ اگر مارنے سے، اگر تھوڑا سا سختی دکھانے سے، بیسکلی وہ جو ہے پنشمنٹ کا ایک ڈسپلنری ایکشن ہے، اس کا اجتہاد آج کے زمانے میں ہوگا نا۔ جیسے قرآن اگر مینشن کرتا ہے نماز کا، تو آج تو ہم لوگ گھڑی دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے، عصر کی نماز 4 بجے، مغرب کی نماز 6 بجے ہے، لیکن جب قرآن ریویل ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، کیا کوئی گھڑی دیکھ کے نماز پڑھتا تھا؟ اس وقت تو گھڑی تھی بھی نہیں۔ تو آج کے دن ہم لوگ کیا اجتہاد کیا؟ ہم لوگ اجتہاد یہ کیا کہ آج کے دن ہم لوگ گھڑی دیکھ کے جو ہے وہ جو ہے اذان دیں گے، گھڑی دیکھ کے جو ہے ہم لوگ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی ہم لوگ آج فیصلہ کیا ہے نا، اس زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھا۔ اسی طرح سے ایک ڈسپلنری ایکشن کیا لیا جا سکتا ہے ایک ریبیلیس وائف کے خلاف، وہ اس ورس میں مینشن ہے، جو کہ اس زمانے کے حساب سے بہت ویلڈ ہے۔ آج آپ کچھ ڈسپلنری ایکشن لوگے تو اس ورس کے اوپر آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا کہ اور آپ کیا لے سکتے ہو ڈسپلنری ایکشن۔ ہو سکتا ہے آپ کورٹ میں چلے جاؤ، یہی پھر دوسری آیت بھی بولتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ اس چیز کو سکپ بھی کر سکتے ہو نا، کیونکہ ٹریڈیشنل اسکالرس بھی یہ بات تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مارنے سے اور بات بگڑ سکتی ہے، بن نہیں سکتی، تو مارنا ضروری نہیں ہے، ادھر کوئی واجب چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ جو ہے کورٹ میں بھی جا سکتے ہو، آپ میرج کونسلر کے پاس بھی جاتے ہو، اور نیکسٹ ورس وہی وہ بات بول رہی ہے، نیکسٹ ورس وہی بولتے ہیں کہ ایک اپنے طرف سے کوئی لاؤ اور ایک عورت کے طرف سے کوئی لاؤ اور بات کرو۔ اور پھر جو ہے ایون جو ہے، اور یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھیے گا، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جو کہ پیٹریارکل سوسائٹی تھا، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں پیٹریارکل سوسائٹی اس لیول کا نہیں ہے، اور اس زمانے میں صحیح میں جو ہے مرد کماتا تھا اور عورت جو ہے وہ بیٹھ کے کھاتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں عورت بھی کما رہی ہے اور مرد بھی کما رہی ہے، تو اس کی ایپلیکیشن جو ہے تھوڑی سی چینج ہو جائے گی، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کریں گے وہ مطلب جو ہے وہ جو ہے قرآن آج کے ٹائم پہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ قرآن آج کے ٹائم بھی ریلیونٹ ہے، اس زمانے میں بھی ریلیونٹ تھا، اور آگے والے زمانے میں بھی ریلیونٹ رہے گا، لیکن جو شریعت ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے، اس کی جو ایپلیکیشن ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے، اور پہلے دن سے جو ہے اس کے اوپر اجتہاد ہوتا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ، آپ دیکھیے گا یہ پولیگیمی کے اوپر، پولیگیمی اسلام میں الاؤڈ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ فاطمہ کے رہتے ہوئے جو ہے کوئی بھی چیز جو فاطمہ کو جو ہے یہ کرے گی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو جو یہ کرنا ہے، اگر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیمی کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، اس پہ اجتہاد ہوا۔ اور اس کو آپ دیکھو پھر یہ جو ہے جوز اور کرسچن وومنس کو سے میری کرنا الاؤڈ ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنے دور میں یہ کہا کہ اگر سب جو ہے جوز اور کرسچنس سے شادی کرنا سٹارٹ کریں گے تو مسلمان عورت سے شادی کریں گے، تو اس پہ اجتہاد ہوا۔ تو اجتہاد ہر دور میں ہر دور میں ہوتا گیا، تو اسی طرح سے اگر اس پر بھی اگر اجتہاد ہو جاتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی ہم لوگ اسی قرآن کو منسوخ نہیں کر رہے، ہم لوگ تو یہ آیت کو منسوخ نہیں کر رہے، ہم تو بولے کہ
ڈیٹ میں ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کیا 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 تھا. آج بھی آپ دیکھیے گا کوئی کنٹری ہے وہ 15 اگست مناتا ہے, فریڈم آزادی کی لڑائی کی جو خوشی ہے, جو آزادی ملی ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے 15 اگست مناتا ہے. کیوں مناتا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں لوگ لڑ کے لیے تھے, اپنی جانیں شہادت کر کے لیے تھے. تو ضروری نہیں نا کہ آج کے زمانے میں بھی آپ لڑو اور شہادت دو. آج دوسرے لاز کے حساب سے بھی آپ بہت سارے اپنے رائٹس لے سکتے تھے. اس زمانے میں لڑ کے رائٹس لینا پڑا, لیکن آج کے ڈیٹ بھی 15 اگست یا 26 جنوری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے. تو اسی طرح سے یہ آیت بھی ریلیونٹ ہے اور یہ قرآن ہمیشہ سے ریلیونٹ ہے. بس فرق یہ ہے کہ آیت آج کے ڈیٹ میں اپلیکیبل نہیں ہے, اس کے اوپر اجتہاد ہو سکتا ہے. جیسے سلیوری اپلیکیبل نہیں ہے. اور بھی میں بہت سارے اگزامپل دے سکتا ہوں. یہ جو سورہ حشر میں جو ہے آرمی کو جو ہے مال غنیمت جو بانٹنے کے لیے بولا گیا ہے, تو آج کے ڈیٹ میں آرمی کو تو سیلری دیا جا رہا ہے, مال غنیمت تو نہیں بانٹی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اجتہاد ہوا. دوسرا یہ چیز آپ دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفس کے شادی کرنے کا, جو ہماری مائیں ہیں ان کے وائف سے شادی کرنا جو ہے اسلام میں حرام کر دیا گیا, لیکن آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف زندہ ہے, نہ اس زمانے کے لوگ زندہ ہیں, دنیا سے نکل گئے. تو آج کے ڈیٹ میں وہ اپلیکیبل نہیں ہے. تو شریعت کا ہر حکم جو ہے نا وہ قیامت تک ویلڈ ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ اگر رول ہے تو یہ قرآن میں بیان ہونا چاہیے کہ شریعت کا ایک ایک حکم جو ہے وہ قیامت تک ویلڈ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے حکم قیامت تک ویلڈ ہے, بہت سارے حکم جو ہے وقت کے ساتھ, دور کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا. اب جیسے یہ رسول اللہ اب جیسے قرآن میں ہے کہ جب بھی تم کانٹریکٹ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو آدمی سوچے گا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے بھائی, یہ کون سی ہدایت ہے. وہ تو سبھی جو ہے کانٹریکٹ میں آج کل تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, آج تو سب کمپیوٹرائز ہوتا ہے. لیکن آپ اس زمانے کے حساب سے آپ سوچو تو اس زمانے میں تو لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے, تو کانٹریکٹ ایسی منہ زبانی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس زمانے کے حساب سے دیکھو تو یہ بہت بڑی گائیڈ لائن ہے. اور یہ اب جیسے کہ یہ جو فائنینشیل میٹرز میں وومن کی گواہی 2 ہے, حالانکہ اگر آپ وہ ورڈس کو بھی پڑھو گے نا تو ادھر 2 گواہی نہیں لکھا ہوا ہے, وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک وومن جو ہے وہ بھول جاتی ہے تو دوسری وومن جو ہے وہ یاد دلائے گی. لیکن آج کے ڈیٹ میں سنگل وومن میں بھی سے بھی گواہی ہو جاتی ہے. اس زمانے میں بھی سنگل وومن سے گواہی ہو جاتی ہے. سب سے بڑی اگزامپل تو حدیث نریشن ہے. کبھی بھی کسی عورت کے روایت پر یہ نہیں بولا گیا ہے کہ ایک اور عورت کو پیش کر, نہیں. تو لیکن وہ اس زمانے کی ضرورت تھی. اس زمانے میں کیونکہ ٹرائبل یہ تھا اور عورتوں کو کوئی حقوق ایسے بھی دیا گیا تھا, فائنینشیل رائٹس تو دور کی بات ہے. اس زمانے میں ان کو یہ کہنا کہ آپ جو ہے لڑکیوں سے 2 گواہ لے لو, یا ایک لڑکی کے ساتھ ایک اور لڑکی لے لو, تو یہ تو باقاعدہ لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ گواہی کو پروموٹ کر رہا ہے قرآن. اس حساب سے آپ دیکھو نا, آج کیونکہ انسانیت اتنا آگے بڑھ چکی ہے تو اس چیز کو ہم لوگ اپریشیٹ کرنا چاہیے نا کہ اس زمانے میں یہ چیز بات بول گیا اس وجہ سے. تو جب تک وہاں پر ڈومینو نہیں گرتا تو تب تک ہم لوگ آج یہاں پر نہیں پہنچتے, میرا یہ کہنے کا مطلب ہے. اور اب جیسے تھامس ایلوا ایڈیسن نے الیکٹریسٹی بنایا, بلب بنایا, ٹھیک ہے نا, آج ہم لوگ بلب اور الیکٹریسٹی ہر جگہ دیکھتے ہیں. آج ہم لوگ کے لیے بلب جو ہے بہت بڑی چیز نہیں ہو گئی ہے. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھو نا, اس زمانے میں اگر بلب نہیں بنتا تو آج جو ہے وہ اتنی روشنی یا اتنی الیکٹریسٹی نہیں ہوتی. اسی حساب سے اس زمانے میں کوئی لاز ہے جو نہیں اگر بنتے تو آج کے زمانے میں ہیومینٹی اتنی پروگریس نہیں کرتی.